مسجد کے آداب بہت اہم ہیں کیونکہ مسجد ایک مقدس جگہ ہے جہاں مسلمان عبادت کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے جوتے اتارے اور ننگے پاؤں مسجد میں داخل ہو۔ داخل ہوتے وقت دعا پڑھنی چاہیے اور ادب کے ساتھ قدم رکھنا چاہیے۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد خاموشی اختیار کرنا اور بیجا باتوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے تاکہ دیگر نمازیوں کی عبادت میں خلل نہ پڑے۔ مسجد میں موبائل فون بند یا خاموش حالت میں رکھنا چاہیے تاکہ اس کی آواز سے دوسروں کی عبادت متاثر نہ ہو۔ نماز کے دوران خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے اور مسجد کی صفائی ستھرائی کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ مسجد میں قرآن پاک کی تلاوت یا ذکر اذکار کرتے وقت آواز کو مناسب رکھنا چاہیے تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ بچوں کو مسجد میں ساتھ لاتے وقت ان کی نگرانی کرنا ضروری ہے تاکہ وہ صحیح معنوں میں عبادت کرنا سیکھیں اور مسجد کا ادب بھی ان کے ذہن میں بیٹھ جائے اور عبادت کا ماحول خراب نہ ہو۔ مسجد کے آداب کی پابندی کر کے ہم نہ صرف خود کو بلکہ دوسروں کو بھی عبادت میں مکمل سکون فراہم کر سکتے ہیں۔ مسجدوں کی صفائی ایک نہایت اہم فریضہ ہے جو کہ اسلامی معاشرت کی پاکیزگی اور عبادت کی روح کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے اور اس کی صفائی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر مسجد کی صفائی کی جانی چاہیے تاکہ نماز پڑھنے والے نمازیوں کے لیے ایک صاف ستھرا ماحول فراہم کیا جا سکے۔ مسجد کی صفوں، دروازوں، کھڑکیوں اور فرش کو باقاعدگی سے صاف کرنا چاہیے تاکہ گرد و غبار جمع نہ ہو۔ وضو خانے اور بیت الخلاء کی صفائی پر خاص دھیان دینا چاہیے تاکہ وہاں بھی پاکیزگی برقرار رہے۔ صفائی کے دوران اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی جگہ نظر انداز نہ ہو کیونکہ مسجد کی ہر گوشے کی پاکیزگی ضروری ہے۔ جمعہ اور دیگر خاص مواقع پر مسجد کی خصوصی صفائی کا اہتمام کیا جانا چاہیے تاکہ زیادہ نمازیوں کے آنے پر بھی مسجد کی حالت بہتر رہے۔ مسجد کی صفائی کے لیے رضاکاروں کی ٹیمیں بھی بنائی جا سکتی ہیں جو باقاعدگی سے اس ذمہ داری کو نبھائیں۔ صفائی کے عمل میں خوشبو کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے تاکہ مسجد کا ماحول خوشگوار اور پاکیزہ رہے۔ اس طرح مسجد کی صفائی نہ صرف عبادت گزاروں کے لیے سہولت کا باعث بنتی ہے بلکہ اللہ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے۔ مسجدوں کو آباد کرنا مسلمانوں کے لیے ایک عظیم عمل ہے۔ یہ نہ صرف ایک عبادت کا مرکز ہوتا ہے بلکہ معاشرتی اور تعلیمی سرگرمیوں کا بھی مرکز ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مسجدوں کو نماز، قرآن کی تعلیم، درس و تدریس اور معاشرتی فلاح و بہبود کی سرگرمیوں کے ذریعے آباد کریں۔ مسجد کی صفائی ستھرائی، تعمیر و مرمت اور ضرورت مندوں کی مدد بھی اس کے آباد رکھنے میں شامل ہے۔ ایسی جگہیں جہاں لوگ اللہ کی عبادت کے لیے جمع ہوتے ہیں انہیں آباد اور فعال رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں مسجدوں کا ادب کرنے والا بنا دے اور مسجدوں کو آباد کرنے والا بھی، اور ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔